Assalamu alaikum dear readers. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another episode. آج کی ایپیسوڈ امید ہے کہ آپ سب کی فیوریٹ ہوگی کیونکہ اب تمام لوگوں کے لیے ایک اچھا سا سرپرائز ہے۔ اب اچھے رسپانس دے کر آپ لوگوں نے مجھے بھی خوش کرنا ہے۔ ظاہر ہے رائٹر خوش ہوگی تبھی تو آپ تمام ریڈرز خوش ہوں گے۔ جلدی سے ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کمنٹ اور لائک کر کے اپنے ریویوز ضرور شیئر کرنے ہیں، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اسپیشلی اذہان اور ماہ کے فینس کو۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول ہے ہمارا طلب دیدار مہرین اکرم، ایپیسوڈ نمبر 28۔ حارث، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بھیا کہاں ہے؟ چپ کیوں ہیں آپ؟ 3 مہینے ہونے والے ہیں اور آپ نے ہمیں ابھی تک نہیں بتایا وہ کہاں ہے۔ ایسا کون سا کام ہے دبئی میں جو ابھی تک پورا نہیں ہو سکا؟ کرسٹل، سب بتاؤں گا، ابھی تم پریشان نہیں ہو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس حالت میں تمہارا اتنا چیخنا چلانا ٹھیک نہیں۔ حارث نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے آج صرف جواب چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اب تو زاحل اور راحل بھی پوچھتے ہیں ان کا باپ کہاں ہے، اور اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر آپ ہم تمام لوگوں سے کیا چھپا رہے ہیں۔ ماہ بھابھی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بھیا ان سے ناراض تو تھے، مگر وہ اتنے لاپرواہ تو نہیں ہو سکتے ان سے۔ آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ حارث کی ہمت اب جواب دے گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کون سا نیا جھوٹ بولے جو اس وقت اس بات کو کور کر لے، مگر کرسٹل کا غصہ اس بات کا ثبوت تھا، آج وہ کسی بھی بہانے سے چپ نہیں ہونے والی۔ حارث نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ اس سے پہلے وہ کرسٹل سے کچھ کہتا، رانی دروازہ بجا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ نیچے اذہان صاحب آئے ہیں۔ صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں بی بی جی۔ رانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں کو اطلاع دی۔ حارث نے حیرانگی سے رانی کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ اسی بات کو لے کر حیران تھا۔ کرسٹل جو ابھی رونے والی تھی، رانی کی بات سنتے ہی اس نے جلدی سے اپنے قدم باہر کی جانب رکھے۔ کرسٹل دھیان سے۔ حارث نے اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھتے ہی اسے سنبھالا اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر ہال میں آئے۔ سب لوگ ہال میں پہلے ہی بیٹھے تھے، اس وقت وہاں صرف ماہ موجود نہیں تھی، زاحل اور راحل دونوں ہی اپنے باپ کی گود میں بیٹھے تھے۔ اذہان نے کرسٹل کو دیکھا اور اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی گود سے اتار کر صوفے پر بٹھایا اور کھڑے ہو کر کرسٹل کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ اسے بھی آخر اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی، کرسٹل جو کب سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے کھڑی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اذہان کے روبرو آئی اور اذہان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کرسٹل میری شہزادی۔ اذہان نے اسے گلے لگا کر کمر پر تھپکی دی۔ وہ جانتا تھا کرسٹل اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ بھیا آپ کو میری یاد نہیں آتی تھی؟ میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ ابھی بھی
اس کے سینے سے لگ کر کھڑی تھی۔ اسہام نے خود سے دور کیا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا، ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ مصروف تھا، اور بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی بہن کو بھول جاؤں؟ ہاں، اگر تم کہتی ہو تمہارا بھائی کان پکڑ کر معافی مانگ لیتا ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کرسٹل نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا۔ حارث غور سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ابھی تک اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیوی سے مل لوں؟ اسہام نے ایک نظر اپنی بہن پر ڈالی جو ابھی بھی اس کے خسار میں کھڑی تھی۔ جی بھیا۔ کرسٹل اسہام سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسہام نے اپنی گردن کی پچھلی سائیڈ کو رب کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب آیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اسہام نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، شاید ماہ سو رہی تھی۔ اسہام بغیر کسی شور کے بیڈ کے پاس آ کر رکا اور ہلکا سا جھک کر لیمپ کی مدھم سی روشنی کی۔ بیڈ پر ماہ کہیں نظر نہیں آئی تھی، البتہ درمیان میں اس کی بیٹی لیٹی تھی جو ابھی 1 ہفتے کی تھی۔ اسہام نے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ ماہ کے لیے دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت آخر وہ اپنے کمرے سے کہاں جا سکتی ہے؟ اسہام نے ایک نظر کمرے میں رکھے صوفے کی جانب دیکھا۔ وہاں ماہ اسے زمین پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ نیچے کیوں بیٹھی تھی؟ ابھی تو اس کا آپریشن ہوا تھا اور ابھی تو اس کے زخم بھی تازہ تھے۔ ماہرخ، اسہام نے بہت ہلکی سی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اسہام کے پکارنے پر ماہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بے خبر سی زمین پر بیٹھی تھی، مگر اسہام کی آواز بہت ہلکی تھی، مگر اس سے بہت زور سے سنائی دی تھی۔ اس نے جلدی سے چہرہ اوپر کیا اور اسے سامنے اسہام نظر آیا۔ ہاں، وہ اس کا ہی شوہر تھا۔ آنکھیں ترس گئی تھی جس کے دیدار کو آج وہ اس کے سامنے تھا۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ ہاں، یہ میرا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسہام کے جیسے دل میں سکون سا اترا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی واقعی ہی پاگل تھی۔ آج یہ بات وہ جان چکا تھا۔ اس کی حالت اس بات کی گواہ تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد بہت تڑپی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ مجھے اس حال میں دیکھ کر کیسے مسکرا رہے ہیں؟ شاید آپ کو میری حالت پر ہنسی آ رہی ہے۔ آنی بھی چاہیے۔ ٹھیک کہا تھا آپ نے مجھے، آپ سے محبت ہو جائے گی۔ مگر آج یہ عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ مجھے عشق میں مبتلا کر کے مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ چھوڑنا ہی تھا تو کیوں اپنا دیوانہ بنایا؟ ماں کو اس کی مسکراہٹ اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ سن کر اچھا لگا، تمہیں مجھ سے عشق ہے۔ وہ بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بغیر پلکے جھپکے دیکھ رہے تھے۔ اسے اسہام کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ماہ نے 2 قدم اس کے روبرو رکھے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر بے اختیار اس نے اس کے چہرے کو چھوا۔ میں تمہیں چھو سکتی ہوں، میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بھی مسکرا دی۔ اسہام اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔
اسحام نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہارا ہوں، تم مجھے چھونے کا حق رکھتی ہو بیوی۔ اسحام، آپ واپس، یہ سچ ہے؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اب میرے اسحام ہیں۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ اسحام نے اس کے آنسو صاف کیے اور ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ جسم بھی میرا اتنا میرا نہیں، جتنا ہوا تیرا تو نے دیا ہے جو، وہ درد ہی سہی تجھ سے ملا ہے تو انعام ہے میرا، میرا آسماں ڈھونڈے تیری زمین، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی، زمین پہ نہ سہے تو آسماں میں آنے، تیرے بنا گزارا اے عدم ہے مشکل۔ خیر، آواز کو اب تمام لوگوں نے اگنور کرنا ہے کیونکہ اتنی اچھی تو نہیں ہے آواز۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اس کے کانوں کے قریب گنگنا رہا تھا۔ ماہ اس کی آواز سنتے ہی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسحام نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے گرد بازو پھیلا کر زور سے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ اس وقت وہ خود چاہتا تھا وہ جتنا رونا ہے اس نے رو لے، جتنا درد اس نے ان 3 ماہ میں برداشت کیا ہے آج وہ اسے اپنے آنسو کے ذریعے نکال لے۔ اسحام نے اس کے گرد گرفت تھوڑی تنگ کی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی روتی رہی۔ اسحام نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے لگایا، خود سے دور کیا اور باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ بس بہت ہے اتنے آنسو، بس بہت ہیں اتنے آنسو، ورنہ میری بیوی کو پانی کی کمی ہو جائے گی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بالکل نہیں، تمہیں دیکھتے ہی ساری ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ دوبارہ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسحام سے وعدہ مانگ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب ذرا مجھے میری امایا کا بھی دیدار کروا دو بیوی۔ ماں نے ایک نظر اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ کتنا دلکش مسکراتا تھا وہ۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے۔ دونوں ہی بغیر کسی ہلچل کے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ غور سے اس کے نین نقش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھنے میں بالکل تمہاری طرح ہے ماں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولا، ہم تمہارے بیٹے کہتے ہیں یہ بالکل تمہاری طرح پیاری ہے۔ تمہارے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ویسے اگر پتہ ہو تو وہ ہمارے بیٹے ہیں۔ نہیں، دونوں کو ماں کی فکر نہیں ہے۔ ماں مر بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کچھ دیر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، دونوں اتنا یاد کرتے ہیں۔ ماں نے جیسے اسحام سے شکوہ کیا، کوئی بات نہیں، میں اکیلا کافی ہوں تمہیں پیار کرنے کے لیے، اس نے شرارت سے کہا۔
ماں نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی نظریں بیٹی کی جانب کی جو ہلکا سا کھسمسائی تھی۔ شہرام ابھی حال میں داخل ہوا، سامنے ازکان رامیہ کے پاس بیٹھا تھا۔ شہرام لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اس کے پاس آ کر رکا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم میری بیٹی سے دور رہا کرو؟ شہرام اسے رامیہ کے پاس دیکھ کر غصے سے بولا۔ کیوں؟ میری آنکھیں ہیں، جسے مرضی دیکھوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ میری طرف سے گدھے کو دیکھو، بس میری بیٹی کو نہیں دیکھنا۔ شہرام غصے سے بولا۔ اسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ ازکان کا اشارہ شہرام کی جانب تھا، مطلب صاف تھا، وہ اپنے الفاظ میں شہرام کو گدھا کہہ رہا تھا۔ شہرام نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس وقت شہرام اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جھک کر بیٹی کو اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ حارث اس وقت کرسٹل کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کرسٹل سائڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ حارث لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کرسٹل نے کروٹ لی، وہ بے چین تھی۔ حارث نے اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اپنی گود میں رکھا لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا کرسٹل؟ اب وہ پوری طرح کرسٹل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں حارث، سر میں درد ہو رہا ہے۔ حارث نے اسے سیدھا کیا اور ماتھے سے بالوں کی لٹوں کو سائڈ پر کیا اور ہلکا سا جھک کر اس کا سر دبانے لگا۔ ماتھے پر ہلکی چوٹ کا نشان، بالوں کی ہلکی لٹیں ماتھے پر بکھری تھی۔ وہ دیوار پر لگے فریم کو دیکھ رہا تھا۔ عمر 15 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ ایک نوجوان لگ رہا تھا۔ دلکش پرسنالٹی کا حامل۔ آج دانش کو گزرے 5 سال ہو گئے تھے۔ ارید نے وال پر لگی تصویر کو دیکھا جو اس کی اور دانش کی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہوتا تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ تمہاری موت نے مجھے پتھر کر دیا ہے زانی۔ تم کہتی تھی میں ایک شفاق انسان نہیں بن سکتا، دیکھو آج تمہارا بھائی ایک شفاق انسان بن گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے، اور جلدی سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لازمی، اور اپنے ریویو ضرور شیئر کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ حافظ، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کل اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔